إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے کئی دروس میں ایمان والوں کی صفات، مومن کے اوصاف، اس عنوان کے تحت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں. اہل ایمان کی صرف اتنے ہی اوصاف نہیں ہیں، یہاں صرف 5 صفات بیان کی گئی ہیں. اہل ایمان کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اگر ان پوری صفات کا جامع اور ان کی بنیاد اور ان کی اصل اگر کچھ صفات کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ صفات ہیں. انہی کے نتیجے میں باقی دوسری صفات پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں وہ 5 صفتیں یا 5 اوصاف بیان کرنے کے بعد کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، واقعی یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں مومن کہا جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا پختگی کے ساتھ ان کو مومن کہا جا رہا ہے کہ واقعی پکے مومن تو یہی ہیں. تو یہاں جو صفات بیان کی جا رہی ہوں گی واقعی وہ بہت بنیادی ہوں گی. ضمنی ثانوی چیزیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ واقعی مومن ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. جب کسی کو واقعی مومن کہا جائے تو پھر اس کی وہ صفات بھی بیان ہوتی جن کے بغیر وہ پکا مومن نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم حقیقی معنوں میں پکے ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں ان 5 صفات کا ہونا ضروری ہے. کمال ایمان کے لیے ان اوصاف کا اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. اور اگر واقعی انسان کا ایمان کامل ہو جائے تو پھر یہ صفات اس کی زندگی میں آتی چلی جاتی، اس میں مزید ترقی ہوتی ہے. پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ 3 صفات وہ ہیں جو قلب کی سطح پر ہیں. پہلی چیز اللہ کا نام آتے ہی دل میں خشیت پیدا ہونا، دل کا کانپ جانا، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا. آپ دیکھیں گے اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری خیر کی شروعات ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے خوف سے. جب زندگی میں خوف نکل جائے، اللہ کا خوف نکل جائے، تو پھر انسان میں اور جنگلی جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، بلکہ جنگلی جانور بھی کہیں جا کے رک جاتا ہے. چیر پھاڑ کرنے سے، نقصان پہنچانے سے، شکار کرنے سے. وہ خالی پیٹ تو شکار کر لیتا ہے، لیکن بھوکا، اس کی بھوک مٹ جائے، سیر ہو جائے، اس کے بعد شکار نہیں کرتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن انسان کے دل سے جب اللہ کا خوف نکل جائے، اللہ کی پکڑ کا ڈر نکل جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نکل جائے، تو ایسے انسان کے پاس سب کچھ ہو کے بھی وہ دوسروں کا بگاڑنے والا بن جاتا ہے. کسی نے اس کا کچھ بگاڑا نہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، میرا کون کیا بگاڑ لوں گا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. پھر ایسا انسان اپنی اقتدار، اپنی سیاسی طاقت، اپنے مال و دولت کے بھرم میں اور اس کی اکڑ میں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. سماج میں لوگوں کی جان و مال کو، ان کی عزت کو پامال کرتا ہے.
تو سماج میں اچھا ماحول بننے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتا رہے۔ کبھی اگر بھول جائے، غفلت میں آ جائے، شیطان اس کو غفلت میں ڈال دے، اللہ کے سامنے قیامت میں جواب دینے کا احساس تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے، پھر کوئی اس کو یاد دلا دے تو فوراً وہ اپنی اصل جگہ پر واپس آ جائے، وہ ریسیٹ ہو جائے، اسے یاد آ جائے کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے، اللہ محاسبہ کرے گا۔ یہ چیز سماج کے لیے بہت ضروری ہے اور انسان کی اپنی اندرونی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جس انسان کی زندگی میں حساب کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں حد بندی نہیں ہوتی، مجھے یہ نہیں کرنا ہے، ایک دم آزادی ہوتی، میں جو چاہے کروں گا، ایسی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ سکون اسی زندگی میں ہوتا ہے جس میں ایک دائرہ ہوتا ہے، تم کو اس دائرے کے اندر جینا ہے، اس کے باہر خطرہ ہے، اس کے باہر سزا ہے، اس کے باہر نقصان ہے۔ ایک دم آزادی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں حدیں ہوں، تم کو یہ کرنا، یہ نہیں کرنا ہے، پابندیاں ہوں، ڈر ہو، تو ایسی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جدید ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد بہت سارے محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آزادی میں خوشی نہیں ہے، پابندی میں خوشی ہے۔ اور پابندی کیسے آتی ہے؟ سزا کے خوف سے۔ آدمی پابند کیسے ہوتا ہے؟ کہ نقصان کا ڈر اس کو ہو کہ میں نے غلط کام کیا تو یہ نقصان ہوگا۔ لیکن دنیا میں چونکہ ہم دیکھتے ہیں انسان مال کی وجہ سے، سیاسی طاقت کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے سزا سے بچ بھی جاتا ہے، لہٰذا اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی سزا کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، فرار اختیار نہیں کر سکتا، چھپ نہیں سکتا ہے، سی سی ٹی وی کے ریکارڈنگز کو غائب نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب ایسا ڈر انسان کو ہو کہ عدل کرنے والا، قدرت رکھنے والا مجھ کو دیکھ رہا ہے، جو نہ کسی کی دھمکی سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کسی کی سفارش اس کو بدل سکتی ہے اگر وہ سزا دینا چاہے، اور وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر پکڑنا چاہے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ایسا اللہ جب انسان کی زندگی میں اس کا خوف آ جائے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خیر وجود میں آتی ہے، سماج میں امن و امان آتا ہے، انسان کی اپنی زندگی میں پابندیاں آتی ہیں، وہ غلط کام نہیں کرتا ہے۔ خوف انسان کو جرم سے روکتا ہے۔ تو اہل ایمان کی زندگی میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے، مجھے جواب دینا ہے، کوئی مجھ کو پوچھنے والا ہے۔ یہ پہلی چیز مومنین کی ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات کو سن کر سنی انسنی نہیں کرتے، بلکہ ان کے دلوں میں یقین ہوتا ہے، ان کے دل یقین سے معمور ہوتے ہیں، اور ان کا ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا، پچھلے درس میں بھی ویسے تھے، اس درس میں بھی، اگلے درس میں بھی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات جب سنتے ہیں، اللہ کی جب بات سنتے ہیں، تو جب بات سنتے ہیں ایمان میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اوپر گیا پھر واپس نیچے جا رہا، پھر نیچے جا رہا، نہیں، وہ اوپر جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تجارت میں بھی آدمی کیا چاہتا ہے؟ نیچے جائے؟ نہیں، وہ سوچتا آج میں 50,000 کما رہا ہوں، کل 60,000 کما، اس کے بعد 70 کما۔ مومنین کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں ان کے کھوٹ پیدا نہیں ہوتی، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے پیڑ ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ان کا ایمان بھی جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کب بڑھتا ہے؟ اللہ کی بات سن کر، اللہ کی بات سن کر ان کے دلوں میں شک نہیں پیدا ہوتا، اللہ کی بات سن کر ان کے دلوں میں انکار نہیں آتا، اللہ کی بات سنتے ہی
وہ ماننے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی بات سن کر وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس سے فرار کے راستے نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کریں، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا اللہ سچا ہے، وہ مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے آنے والے واقعات بیان کرے، جنت، جہنم، قیامت کے معاملات اللہ تعالیٰ بیان کریں، وہ اس کو مان لیتے ہیں، جبکہ انہوں نے نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو، نہ قیامت کو، وہ مان لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتائیں اس چیز میں تمہاری بھلائی ہے، اس چیز میں تمہارا نقصان ہے، وہ مان لیتے ہیں، جبکہ عقل بتا رہی کہ نہیں، الٹا ہے۔ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے، عافیت ہے، اور سود میں اضافہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں۔ جھوٹ بولنے سے تجارت کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ جھوٹ بولنے سے تجارت کی برکت اڑا دی جاتی ہے۔ سود اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، ربا کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ مشاہدہ الگ انسان کو الٹا دکھائی دے رہا ہے، مشاہدے میں دکھائی دے رہا ہے کہ میں جب صدقہ کرتا ہوں مال گھٹتا ہے، اور جب سود کے لیے بینک میں پیسہ رکھتا ہوں تو مال بڑھتا ہے، الٹا دکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ تو اللہ کی بات سن کر وہ اپنے اطراف دیکھ کر اللہ کی بات میں شک نہیں کرتے۔ ایسا کیسا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھنے میں تو الٹا لگ رہا ہے۔ وہ کہتے نہیں، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو ان کا مزاج ہے، جب اللہ کی بات سنتے ہیں، اس اقرار، اس قبولیت کی وجہ سے، اللہ کی بات کو ماننے کی مزاج کی وجہ سے ان کا لیول اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں مزید اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بطور انعام دنیا میں زیادتی ایمان عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، میرے پاس پیسہ ہے، میرے کنیکشنز اچھے ہیں، میرے سیاسی لوگ، اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، سیلفی بھی لیتا ہوں، ہاں دنیا میں میرے کئی لوگ رشتہ دار ہیں، فالوور زیادہ ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں مشہور ہوں۔ اس کا بھروسہ ان چیزوں پر نہیں ہوتا ہے۔ مومن جانتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے ایک حکم سے سب زیرو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو فائدے والی چیز بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو نقصان والی چیز بھی فائدہ دے سکتی ہے، ہلاک کرنے والی چیز بھی حفاظت کرنے والی بن سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے جلانے کے لیے، جلانے والی چیز ان کے لیے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، ان کے لیے سلامتی والی ہو سکتی ہے۔ آگ گرم ہے، اس کی تپش میں آگ میں ڈالو، انسان کیا ہو جائے گا؟ جھلس کے مر جائے گا، ایک دم جل کے راکھ ہو جائے گا۔ لیکن وہی آگ ہے انسان کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بردن، ٹھنڈی، اور آگ میں سلامتی ہے۔ آپ اس میں کاغذ ڈالو، کچھ بھی ڈالو، کپڑا ڈالو، جل کے ختم، سلامت نہیں رہتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ کیا ہو رہی ہے؟ سلامتی، ٹھنڈک اور سلامتی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے نہیں، ہمارے ایک بندے ابراہیم کے لیے ہے۔ تو وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ مومن اس کو جانتا ہے، مومن اس بات کو جانتا ہے سب کچھ نہیں، اللہ چاہے گا ویسا ہوگا۔ فائدے والی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نقصان والی چیز فائدہ پہنچا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ تو وہ چیزوں پر دھیان نہیں دیتا، وہ کس پہ دھیان دیتا ہے؟ اللہ۔ وہ چیزوں کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کرنے میں نہیں لگتا ہے، سیٹ کرنے میں نہیں لگتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اسباب کے دائرے میں ہے۔ وہ رسی پہ بھروسہ نہیں رکھتا ہے اونٹ کو باندھ کے، وہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ رسی سے اس لیے باندھتا ہے کہ دنیا کا قاعدہ ہے، بھائی مجھ کو تھوڑی بہت کوشش تو کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ رسی پہ رکھتا نہیں، بھروسہ کس پہ رکھتا ہے؟
تو رسی باندھتا ہے اونٹ کو، اور اونٹ رسی کھونٹے سے باندھ دیتا ہے، لیکن بھروسہ نہ کھونٹے پہ رکھتا ہے نہ رسی پہ رکھتا ہے۔ بھروسہ کس پہ رکھتا؟ اس پہ بھی نہیں رکھتا، میں نے بہت اچھے سے باندھا ہو، میری گانٹھ بہت اچھی ہے، گرہ بہت اچھی، مضبوط ناٹ ہے ایک دم، اس پہ بھی بھروسہ نہیں رکھتا ہے۔ بھروسہ اس پہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ کہیں نہیں جائے گا، میں نے اپنی بس کی تو کر لی، وہ بھی اللہ کا حکم تھا اس لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اس لیے، لیکن حفاظت کرنے والی یہ رسی نہیں ہے، حفاظت کرنے والا ایک کھونٹا نہیں ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ صرف اونٹ اور رسی کا معاملہ ہے؟ ہمارا جاب، ہمارا علاج، ہماری دکان، ہمارے سارے معاملات، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان سب پر بھروسہ رکھنے کی بجائے ایک انسان کس پر بھروسہ رکھتا ہے؟ مومن وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ توکل کس پہ کیا جاتا ہے؟ اس لیے اشارہ یہاں کیا دیا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دکان تیرا رب ہے، تیری تجارت تیرا رب ہے، تیرے تعلقات رب ہیں، سیاست داں رب ہے، تیرا پیسہ تیرا رب ہے، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بھروسہ ان پہ نہیں، رب پہ رکھ۔ ان کو رب اگر تو نے بنایا، تیری مرضی۔ بھروسہ کس پر کیا جاتا ہے؟ توکل کیا جاتا ہے رب پر۔ اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کو رب بنایا ہے تو توکل بھی کس پہ کر؟ اللہ پر۔ یہ تین بہت زبردست چیزیں، آپ غور کریں، جس کی زندگی میں تین چیزیں آ جائیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی بات پر یقین جو کبھی ڈگمگاتا نہیں، بڑھتے جاتا، اور تین زندگی کے تمام معاملات میں، مسائل میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ حل کرنے والا سولوشن وہاں سے آئے گا، مدد وہاں سے آئے گی، حفاظت وہاں سے آئے گی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ حفاظت کرے گا، میرا کام وہ بنائے گا۔ ایسا آدمی ڈگمگاتا نہیں، پھر اس کے پاس کچھ نہیں بھی ہو تو گھبراتا نہیں، اور سب کچھ بھی ہو تو اکڑ میں نہیں آتا، اس سے نہیں، اللہ۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ کون سی سطح پر ہے؟ ہارٹ، دل کی سطح پر، دل کی سطح پر، اس کا دل زبردست ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے باقی چیزیں بعد میں بیان کی، پہلے کس کو بیان کیا؟ دل والے معاملات کو۔ خوف کہاں رہتا؟ دل میں۔ یقین کہاں رہتا؟ دل میں۔ بھروسہ اللہ پہ کہاں رہتا؟ دل میں۔ معلوم ہے کہ سب سے پہلے اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ مومن کی صفات میں سے پہلا حصہ جہاں سے شروعات اصلاح کی ہونی چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ آدمی کا دل۔ اور حدیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، آدمی کے دل جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائیں پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اسی میں بگاڑ آ جائیں اس گوشت کے ٹکڑے میں پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور خبردار وہ آدمی کا کیا ہے؟ دل۔ معلوم ہے کہ پوری زندگی کے سدھار کا مدار دل پر ہے، اور سارے بگاڑ کی بنیاد دل میں ہے۔ یہاں صحیح سب صحیح، یہاں غلط سب غلط۔ اسی لیے اللہ نے پہلی تین چیزیں بیان کی، دل کے سدھار میں یہ تین چیزیں بنیادی ہیں۔ یہاں سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں سے اس کی بھلائی شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی صفت بیان کی جو جسم کے اعتبار سے ہے، قول و عمل کے اعتبار سے ہے۔ نماز کیا ہے؟ اقوال اور اعمال کا مجموعہ ہے، عبادت ہے، کہ مومن کی زندگی میں عبادت گزاری ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے کو بندہ مانتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے، جس میں نمائندہ عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ رمضان کے روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، حج زندگی میں ایک بار آتا، زکوٰۃ سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن نماز روزانہ دن میں 5 مرتبہ۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں، نماز کو اس کی صفات کے لحاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ظاہری و باطنی۔
دل میں اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بندگی کے احساس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود ٹھیک سے کرتے ہیں، وضو ٹھیک سے کرتے ہیں، صفوں کو سیدھی رکھتے ہیں، یہ بھی نماز کی اقامت الصلاۃ میں سے ہے۔ وضو کا پورا کرنا نماز قائم کرنے میں سے، کہ وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو نماز کی شرائط جتنی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، شروط کو، اور نماز کے آداب کو، اور پھر ارکان جو سب سے بڑی چیز ہے اس کے واجبات، ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو نماز کا پورا ڈھانچہ ان کا صحیح ہوتا ہے، اور نماز ان کی روح والی ہوتی ہے، مردہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کی صفات، اس کے اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اس کے بارے میں پچھلے ہفتے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر اب کیا ہے آخری چیز؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر بھی۔ لالچی نہیں ہوتے، مال کے دیوانے نہیں ہوتے، میں نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی تو ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، کیوں دیا؟ میں بہت زبردست ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں دوسروں کو، اگر میں دوسروں کو دوں گا اللہ مجھے دے گا۔ اللہ کا قاعدہ ایسے ہی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ انسان جیسا کرے گا ویسا انسان کو ملے گا۔ آدمی دنیا میں قاعدہ دیکھیے، جب تک آدمی زمین کو نہیں دیتا زمین اس کو دیتی، اللہ کا قاعدہ ہے۔ ہاں کئی گناہ کر کے دیتی ہے، لیکن پہلے اس کو اپنے پاس کا زمین میں ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ زمین سے ڈیل کر سکتا؟ کتنا دیں گے بولو بھائی، کر سکتا ہے وہ؟ نہیں، تجھ کو پہلے خود ڈالنا پڑے گا، تجھ کو پہلے خود ڈالنا پڑے گا۔ زمین اس کو کئی گناہ کر کے دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے مشاہدے میں چیز رکھی، دیکھ تو ایک بیج ڈالا، آم کی ایک گٹھلی تو نے زمین میں ڈالی، لیکن اس سے ایک پیڑ نکلا، اس پیڑ پہ کتنے سارے پھل لگے۔ زمین میں تو نے ایک دانہ بویا، اس سے کئی بالیاں نکلی، 70 یا بلکہ اس سے زیادہ، 700۔ تو دیکھ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ تو نے تھوڑا دیا، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے اتنی کہ وہ ایک بیج سے کئی بیج بنا سکتا ہے۔ تیرے سامنے اللہ دکھا رہا تجھ کو، تاکہ تو آخرت پر یقین کرے۔ ایسا کیسا ہوگا، تب کیسا ملے گا؟ تیرے سامنے دے رہا اللہ۔ ایک معمولی کسان کو مسلمان بھی نہیں، اس نے زمین میں بیج ڈالا، زمین نے کئی بیج کیسا دیے، آپ سوچیے کہاں سے آیا ہو؟ ایک بیج میں سے اللہ نے اتنے سارے نکالے۔ اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ ایک چیز سے کئی چیزیں بنا سکتا ہے۔ تو مومن کو یہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں، تاکہ اس کا ایمان اور بڑھے، کہ اس کو یقین آئے کہ نہیں واقعی اللہ دیتا ہے۔ یہاں جب اللہ کر سکتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا؟ یہاں جب اللہ کر سکتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں؟ میرے سامنے اللہ کر رہا ہے روزانہ۔ ہم لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے لیکن اس کو کبھی سوچتے نہیں، اس کے اوپر ٹھہرتے نہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت بزی ہو گئے۔ آج ہم لوگ فالتو چیزوں میں بزی ہو گئے، اور ضروری چیزوں میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت نکال کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سوچنا چاہیے۔ کبھی بیٹھ کے پیڑ کو دیکھیے کہ کبھی یہ پیڑ ایک بیج تھا، آج دیکھو کتنا بڑا ہو گیا، سایہ دار بن گیا، اتنے پھل اس میں لگے ہوئے، اتنے پتے، اتنے پھول لگے ہوئے اس کے اندر۔ کیسا پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کیسا بنایا اس کو، سایہ دے رہا لوگوں کو۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے میں نے اپنے لیے سایہ دینے والا پیڑ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اپنے بارے میں بھی آدمی سوچے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں ایک بہت لطیف نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسا شامل جملہ ہے، اور اس میں نسبت
اللہ کی طرف یاد دلائی گئی ہے. یہاں مال ذکر نہیں کیا. جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 3 باتیں یہاں پر یاد رکھنے کی ہے. قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے. 3 باتیں یہاں پر ہے. نمبر 1 کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے تو پیدا کیا یہ، تیرے پاس کھانا ہے، تیرے پاس پھل ہیں، تیرے پاس سبزی ترکاریاں ہیں، تیرے پاس مال ہے، تو خالق ہے اس کا. یہ تیرے پاس کس نے دیا ہے؟ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ اللہ کے پاس. تو بھی کہیں سے لیا ہی ہے، تجھ کو بھی کہیں سے ملا ہی ہے، تو یہ تیرا نہیں ہے. ہم نے تجھ کو بطور رزق دیا ہے تو اب تو دوسروں کو بھی دے. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے تیری تحویل میں اس کو دیا ہے، تیرے حوالے اس کو کیا ہے. اس لیے نہیں کہ تو سانپ کی طرح اس پر بیٹھا رہے. خزانے کا سانپ جیسا ہوتا ہے، آدمی ایسا بیٹھ جاتا اپنے مال پہ، نہیں، بلکہ تو کیا کر، اس میں سے دوسروں کو دے. اللہ کے خزانوں میں سے اللہ نے اپنے ہی پاس رکھا سب کچھ، کیوں دے تجھ کو؟ کیا کیا تو نے اللہ کے لیے جو اللہ تجھ کو دے؟ اللہ نے دیا نا تجھ کو، تو بھی دوسروں کے بارے میں ایسا مت سوچ کہ میں کیوں دوں ان کو، انہوں نے کیا کیا میرے لیے. آدمی کا مزاج کیسا ہے کہ کسی نے میرے لیے کچھ کیا ہوگا تو میں اس کے لیے کچھ کروں گا. کیوں ایسا؟ تو نے اللہ کے لیے کیا تھا جو اللہ نے تجھ کو آنکھیں دی، تجھ کو زبان دی، تجھ کو ہاتھ پاؤں دیے، دل دیا، صلاحیتیں دی، اور تجھ کو دنیا میں اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا کھانے پینے کے لیے، اور سایہ اور کپڑے اور سب کچھ. تو نے کیا کیا تھا اللہ کے لیے؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی تجھ کو دینے کی؟ کوئی محتاجی تھی نعوذ باللہ؟ تجھ سے کچھ مطالبہ تھا؟ نہیں. نہ تیری ضرورت ہے نہ تیری عبادت کی ضرورت. تجھ سے زیادہ پابندی سے عبادت کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ اللہ تعالیٰ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، حکم عدولی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اتنا ہی کرتے ہیں جتنا حکم ہوتا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرتے. حکم توڑتے نہیں اور دل سے کچھ کرتے نہیں، جو حکم ہے وہی کرتے ہیں. تو اللہ کے پاس تو تھے فرشتے کہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، یہ سب کچھ تجھ کو دیا. تو نے کیا دیا تھا اللہ کو؟ تو نے اللہ تعالیٰ کو ایڈوانس میں کچھ دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں دیا. اور جتنا ملا اتنا پھیڑ پایا اب تک. کیا پھیڑ پایا تو؟ ایک سانس کے بدلے کچھ دیتا ہے؟ دن میں کتنی سانس لیتا ہے؟ ٹھیک. کورونا میں کتنے پیسے دیے؟ آپ سوچئے، کورونا میں کئی لوگوں کو احساس ہوا کہ یار گیس کے پیسے کتنے، آکسیجن کے لاکھوں سے لیے ڈاکٹروں نے. ایک انسان جب وینٹیلیٹر پہ گیا کتنا پیسہ اس کا گیا؟ کئیوں ہزاروں سے پیسہ گیا. وہی آدمی جب باہر تھا اور دن رات سانس لیتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے سوچا نہیں، کسی دن بیٹھ کے کونے میں اپنے گھر میں پلنگ پہ اور لائٹ بند کر کے کبھی سوچا نہیں کہ اتنی میں سانس لیتا ہوں، زندگی میں بچپن سے لیتا آیا، میں نے اللہ کی کچھ دیا تو نہیں اللہ کو. شکر کتنی بار کیا؟ الحمدللہ اللہ تو نے مجھ کو سانس لینے کی توفیق دی، تو نے میرے لیے ہوا بنائی. کب بولا تھا؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم نے کب اس پر اللہ کا شکر کیا؟ اللہ تو نے ہمارے لیے سانس لینا آسان کر دیا. بہت بہت شکر گزار ہیں اللہ تیرے، ساری تعریف تیرے لیے، تیرے احسان کے تلے ہم دبے ہوئے. اللہ کب ہم نے بولا ایسا؟ لیکن وہی انسان سلنڈر نہیں ملنے کی وجہ سے کئی لوگ مر گئے. سوچیے، اللہ نے اتنی ہوا دے دی، تو نے کیا کیا تھا اللہ کے لیے؟ تو ڈاکٹر کو تو پیسے دیا. اگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پیسے مانگتا تو اللہ نہ وہ ایسا کیسا مانگ رہا اپنے سے، اپنے پاس ہے کہ اتنے پیسے اللہ نے کیسا فرض کر دیا اپنے اوپر؟ فوراً شکایت کرتا ہے. ڈاکٹر کی کیا؟ ڈاکٹر صاحب جتنا چاہیے لے لو، بچاؤ. سوچیے، اللہ نے تو اپنی طرف سے فری میں دے دیا ہے. کبھی اس کا تجھ کو بل آیا؟ کوئی فرشتہ آ کے تجھ کو دے دے یہ 2 مہینے کا آکسیجن ہے،
بجلی کا کرایہ آتا بل آتا ہے آپ کو، ہاں اس کو دیکھ کے دل دھڑکنے لگتا ہے کہ اتنی بجلی کیسے خرچ ہو گئی. لیکن آکسیجن، گھر کے سارے لوگ آکسیجن استعمال کر رہے ہیں. ایک چیز بتا رہا ہوں میں، باقی چیزیں اب گنتی ہیں کیا اس کی سوچیے آپ. ایک چیز صرف بتا رہا ہوں جس کو ہم دھیان بھی نہیں دیتے. ابھی میں بات کر رہا ہوں، سانس لیتے لیتے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ سانس لے رہے، اور نیند میں بھی لیتے. آپ سوچیے، جاگتے میں بھی لیتے اور نیند میں بھی لیتے. اس پہ کبھی شکر ادا کیا اللہ کا؟ اللہ نے کیا نہیں دیا ہم کو. یہ احساس مومن میں ہوتا ہے کہ جو بھی میرے پاس ہے میرا نہیں ہے. جہاں یہ چیز پیدا ہوتی میرا، وہاں سے فرعونیت شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے شیطانیت شروع ہو جاتی ہے. میں، میرا. مومن میں مزاج کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی میرا نہیں ہے، میں اللہ کا ہوں. اسی لیے جب کچھ چیز کھو جاتی ہے اس کی تو کیا بولتا؟ ہم کو شعور ہی نہیں ہم کیا بولتے ہیں. ہم رسمی طور پر پڑھتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کے ہیں. میری چیزیں کیا، میں خود اللہ کا ہوں، تو میرا جو بھی وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، کیا مسئلہ ہے؟ اب میں خود تھوڑی رہنے والا یہاں پہ. وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم میرے کو خود کو جانا ہے پلٹ کے اللہ کے پاس. چیز گئی تو مجھ کو جانا ہے بھائی. آج چیز گئی، کل مجھ کو جانا ہے اللہ کے پاس. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہاں وہاں میں نے اگر یہاں صبر کیا، اللہ وہاں بدلہ دے گا. اللہ نے جو مجھ سے لیا ہے اللہ اس سے بہتر دے گا اگر میں نے صبر کیا. تو میں تو اللہ ہی کا ہوں. مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے میں اللہ کا ہوں، میری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ اس میں سے جو چاہے لے لے، اور جس کو دینے کے لیے بولے گا میں دے دوں گا. اگر بھائی کوئی انسان آپ کو کوئی چیز دے دے اور کہے فلاں تک پہنچائیے، وہ بیچ میں بیٹھ جائے کہ میرا یہ مجھ کو دیا انہوں نے، ہاں لیکن دوسرے کو پہنچانے کے لیے دیا تھا، تو اب تو اس کا مالک بن کے بیٹھ گیا. سوچیے. تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ دیا ہے، ٹھیک ہے یہ میرا ہے، لیکن اس میں سے اللہ نے مجھ کو کہا ہے کہ اس میں سے تھوڑا دوسروں کو بھی دینا. تو اللہ کا احسان ماننا یہ ہے کہ میں اس میں سے دوں گا. دوسرے بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دار بنایا کہ میں ان کو یہ چیز پہنچاؤں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نمبر 1 یہ چیز ہوئی کہ وہ ہمیشہ اپنے مال کو، اپنی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی سمجھتا ہے، یاد رکھتا ہے میرا نہیں ہے. 2 یہاں پر رزقناہم کہا، مال کا ذکر ہی نہیں کیا ہم نے. اللہ نے رزق میں ہم کو کیا خالی پیسے دیے؟ ہاں، اللہ نے بطور رزق ہم کو بہت ساری چیز دی ہے. دنیا کی کتنی ساری نعمتیں وہ ساری کس میں آتی ہیں؟ رزق میں آتی ہیں. پیسہ، لباس، کھانا، حتیٰ کہ ہماری عقل، ہماری بولنے کی صلاحیت، ہمارے جسم کی صلاحیت، ہمارا جو بھی ہم کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ رزق میں آتا ہے. تو وہ ان نعمتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں. کہیں کسی کو دین کے علم کی ضرورت ہے، وہ اس علم کو ان پہ خرچ کرتے ہیں. کہیں کسی کو سفارش کی ضرورت ہے کہ بیچارے اس کا کام نہیں ہو رہا، میرے بولنے سے اس کا کام ہو جائے گا، وہ بولتا ہے، اپنی زبان کی صلاحیت کو اس کے لیے خرچ کرتا ہے. کوئی آدمی اس سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، اٹھا کے گاڑی پر رکھنا چاہ رہا، نہیں ہو پا رہا ہے، یہ اس کو مدد کرتا ہے. اللہ نے یہ طاقت مجھ کو دی ہے، میں دوسروں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، میں دوسروں کے لیے اس کو استعمال کروں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ کل معروف صدقہ، ہر نیکی، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے. کسی کا وزن اٹھا کے اس کو سواری پر سوار کر دینا، کسی کا کام کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، سب صدقے میں آتا ہے. تو صدقہ اس کو کہا گیا. صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس ہو سکتا پیسہ نہ ہو، لیکن آپ کے پاس جسمانی قوت ہو، آپ اس کو خرچ کیجیے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس زبان ہے، آپ اس زبان کی صلاحیت کو استعمال کیجیے کسی کی بھلائی میں. آپ کے پاس دنیا کا یا دین کا علم ہے،
کسی کو اس کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس صلاحیت کو اس پہ خرچ کیجئے. حتیٰ کہ کسی آدمی کو رستہ نہیں مل رہا، بھائی فلانے کا گھر کہاں ہے، آپ کو بتاتا ہوں میں، دیکھیے یہاں سے جائیے، وہاں سے جائیے، وہاں سے جائیے، آپ نے اس نالج کو اس کے اوپر خرچ کیا، یہ بھی صدقہ ہے. حدیث میں ہے کہ وَدَلُّ الطَّرِيقِ صدقہ، کسی کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے. اب دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صدقے کا کانسیپٹ اسلام میں کتنا وسیع ہے، براڈ ہے. خالی پیسہ 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 نہیں، وہ بھی ایک چیز ہے اس میں، لیکن جو رزق اللہ نے دیا ہے، جو نعمتیں، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، ان میں سے وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. ان کو صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ خود غرض نہیں ہوتے، وہ خود غرض نہیں ہوتے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، کھاتا کون؟ ہم لوگ. بولے اپنے کو تو استعمال میں نہیں آتا، کیوں بنائے ہم لوگ؟ کرتے ایسا؟ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم کو تعلیم دی اس چیز کی، اور شہد کی مکھی کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ یعنی ان کے پیٹ سے ایسا ایک غذا نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. وہ خود بناتی ہے اور انسان اس کو استعمال کرتا ہے. وہ بنانا چھوڑ دے تو سوچیے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں یہ ایک اشارہ موجود ہے کہ یہ رزق جو ہے صرف مال سے نہیں جڑا ہوا ہے، وہ ساری نعمتوں سے جڑا ہوا ہے جو آپ کے پاس. بلکہ کوئی آدمی دکھی ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے، کیا حال ہے، مسجد میں ملا آپ کو، بیٹھا کونے میں چپ چاپ بیٹھے ہوا، نماز ہو گئی، سب چلے گئے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یا پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور چپ گم سم ہے، رو رہا، آنکھ اس میں آنسو ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے ہمدرد، کیا بھائی کچھ پریشانی ہے، کچھ دکھ ہے؟ ہاں گھر میں ایسی پریشانی ہے، بیمار ہے، یا فلاں ہے، یا میرا جاب چھوڑ گیا. ارے اللہ تعالیٰ مالک ہے بھائی، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ، میں بھی دیکھو پریشان تھا، اللہ نے میرے لیے راستہ نکالا، تمہارے لیے بھی نکالے گا. آپ نے دو جملے حوصلہ افزائی کے بول دیے، ہمدردی کے بول دیے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کسی مومن کو خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے. یا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرے اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. آپ سوچیں کتنا، کیونکہ انسان کو صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں، ایموشنل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کو اس کے جذبات جو ہیں، اس کے جذبات کی پختگی کے لیے اس کو دھاڑس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اتنا بڑا ہمارے پاس جو صدقہ جو ہے اس کا کانسیپٹ اتنا براڈ ہے، آپ کیا نہیں کر سکتے، آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہم لوگ لگے رہتے اپنے موبائل فون میں، اپنے موبائل فون میں لگے رہتے. کیا ملنے والا اس میں، لائک، ہارٹ اور یہ اور وہ، ہاں گلدستے بھیجتے، اس کو گلدستے، اس کو ہارٹ بھیجیں گے، اس کو ڈائمنڈز بھیجیں گے، اس کو کیا نہیں بھیجیں گے، اس میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے بازو ایک آدمی دکھی ہے، ہمارے گھر میں کوئی دکھی ہے، ہمارے پاس اس سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں، اور ہم دوسروں کو گلدستے اور ہم اس کو پھول اور نہ جانے کیا کیا بھیج رہے ہیں، اس کو تالیاں بھیج رہے ہیں، اس کو اور تھمس اپ بھیج رہے ہیں اس کو. کیا ہے یہ؟ اپنی اولاد کو ہم نہیں ڈھنگ سے بات کر رہے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے بات نہیں کر رہے، ہم دنیا بھر کے لوگوں کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ تو ایک انسان جو صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی ہے ان میں سے خرچ کرے، یہ دوسری بات ہے، صرف پیسے سے جڑا ہوا نہیں. نمبر 3، یہ نہیں کہا کہ سب دیتے ہیں، کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا اس میں سے کچھ. یہ نہیں کہا کہ جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اسے دوسروں پہ خرچ کر دیتے ہیں، خود کے اوپر نہیں، یہ کہا نہیں. تو بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کبھی ایسا بھی کرے جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ہماری بس کی بات تو یہ نہیں ہے، ہم اس لائق بھی نہیں ہے، ہم اس لائق بھی نہیں ہے. ہم کریں گے اور پھر بعد میں پچھتائیں گے. ہاں تو وہ اعلیٰ لوگ تھے. حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال دے دیا. کہا کیا چھوڑ کے آئے گھر والوں کے پاس؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. بڑے لوگ تھے،
ان کے گھر والے بھی اسی تھے، ہمارے گھر والے ہیں ایسے. ہاں کون مولوی بتایا؟ بتاؤ ذرا، نام بتاؤ میرے کو، اس کا نمبر دو ذرا. بولے وہ اعلیٰ اونچے لوگ تھے، انہوں نے تربیت اپنے گھر والوں کی ایسی کی تھی. اللہ کے لیے کھونا ان کے لیے پانے کے برابر تھا. چیزوں کو کھو کے اللہ کو پانا ان کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی. ابھی ہماری وہ تربیت ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ویسا بنائے، لیکن مشکل چیز ہے. مطلب اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن ویسے لائق ہم نہیں ہیں. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کچھ خرچ کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ پورا خرچ کر دو، تھوڑا بھی اگر تو خرچ کر دے تو بھی بہت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں زکوٰۃ کتنا پرسنٹ ہے، کتنا فیصد ہے؟ 100 میں سے کتنا؟ کیا ہے؟ کہاں گنتی ہے 100 میں سے 2.5 کی؟ لیکن پھر بھی آدمی بخل کرتا ہے اس میں. کیا اللہ نے زکوٰۃ رکھا اپنے آپ کمانا ہم اور دینا؟ سوچیے. اور اللہ سے جو تو نے بقیہ لیا 100، وہ کیا ہے؟ اور اللہ مانگ رہا تجھ سے. افضل یہی بتایا کہ تیرے رشتہ داروں میں تقسیم کر، تو تیرے ہی ہیں وہ، تو ان پہ خرچ کرنا چاہیے تجھ کو، اور اس میں فائدہ تیرا ہی ہوگا. محبتیں بڑھیں گی، تعلقات بہتر ہوں گے، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، سماج بغاوت والا نہیں بنے گا، آپس میں ہمدردیاں بنیں گی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے لوگ بنیں گے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو یہاں پر تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو اللہ نے بطور رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ 3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے اور کیا کیا باتیں آئی ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30. کیا آیت ہے؟ یقیناً وہ لوگ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. عربی زبان میں تلاوت پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور پیروی کے لیے بھی آتا ہے. والقمر اذا تلاہا، تو تلا جو ہے بعد میں آنے، فالو کرنے، پیچھے چلنے کے لیے بھی ہوتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت اور پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، چھپے چھپے اور کھلے کھلے، چھپ کے بھی اور علانیہ لوگوں کے سامنے بھی، کیونکہ موقع الگ الگ ہوتا ہے. عام طور سے تو سرًّا پہلے ذکر کیا تو معلوم ہے کہ افضل کیا ہے؟ چھپا کے دینا. افضل کیا ہے؟ چھپا کے دینا. یہ نہیں کہ آدمی کسی غریب کو ایک لقمہ کھلا رہا ہے اور یہاں سے سیلفی بھی نکال رہا ہے اور فیس بک پہ ڈال رہا ہے، اور وہ آ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھہرو ذرا، فون نہیں چل رہا، لاک، ہاں اس کا یہ نہیں ہو رہا، انلاک نہیں ہو رہا. وہ آ کر کے بیٹھا اور ٹھہرنا ذرا، اتنا گھائی کہ تیرے کو اتنی جلدی ہے؟ وہ بھوکا ہے، بھوک سے مر رہا بیچارہ ہو. ہاں فون انلاک ہونے تک اٹھ گیا، بے ہوش ہو گیا. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. ایک چیز دے کے ہم 10 فوٹو نکالتے ہیں سرًّا، خاموشی کے ساتھ. کوئی غریب ہے، پڑوس میں ہے، بستی میں ہے، گئے اس کے گھر پہ، کیسے کیا ہے، یہ لیجیے آپ کے لیے. بلکہ سلف میں سے بعض تو ایسا دیتے تھے کہ اس کو بھی نہیں معلوم پڑتا تھا. وہ سویا ہوا اس کی چٹائی کے نیچے رکھ دیا، اس کے ساتھ چٹھی رکھ دی، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. سوچیے، سرًّا. لیکن کبھی کھل کے بھی دینا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند لوگ آ گئے، پریشان حال ہیں، ان کی مدد کوئی نہیں کر رہا، اور مولوی صاحب بول رہے کوئی 2 بھائی غریب لوگ ہیں، فلاں سیلاب کے لیے، فلاں جگہ کے لیے طوفان آیا، کچھ خرچ کرو، اور لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کون اٹھتا پہلے. کوئی آدمی اٹھ کے کہے کہ میری طرف سے ان کے لیے 50,000 روپئے ہے، اس کو دیکھنے کے بعد دوسرا سوچتا کہ یہ دے رہا تو میں کیوں نہیں دوں. وہ بھی کھڑا ہو جاتا، میری طرف سے 1,00,000 روپئے ہے. تو بعض اوقات کھل کے بھی صدقہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے کچھ خاموشی ختم ہو، مجمع میں دینے والوں کی شروعات ہو. تو کبھی کھل کے بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ دونوں طرح سے کہا کہ وہ اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی اور
کھل کے بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کتاب کی پیروی، نماز قائم کرنا اور رزق میں سے خرچ کرنا، 3 کام۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہونے والا ہے، جو کبھی برباد نہیں ہونے والی۔ یہ ایسے بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں، پیسہ ڈوبنے والا نہیں۔ یرجون تجارت لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اجرت انہیں پوری دے، جو محنت دنیا میں انہوں نے کی، آخرت میں اللہ تعالیٰ پورا بدلہ ان کو دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، جتنا کیا اتنا ہی دوں گا ایسا نہیں ہے، جتنا کیا اس کے حساب سے تو کوئی کمی نہیں کروں گا، اتنا تو دوں گا ہی دوں گا، لیکن اپنے فضل سے اور زیادہ دوں گا۔ اس کے پاس کیا کمی ہے اللہ رب العالمین کے پاس؟ کہا کہ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اجرت، ان کے کام کی محنت کا بدلہ پورا دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ انہ غفور شکور، یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا قدردان ہے۔ کسی کی بھلائی کی قدر کرتا ہے، اس کو برباد نہیں کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے جو بھی نیکی انسان کرتا ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیات ہے، آیت نمبر 29 اور 30۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے نیک بندے کون؟ کہ جب وہ دیتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، وقلوبهم وجلة، دیتے وقت میں ان کے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ایک دن پلٹ کے انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ کیوں دیتے ہیں؟ لوگوں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ شہرت کے لیے، نام کے لیے، دنیوی مفاد کے لیے نہیں۔ ایک دن آنے والا، آج یہ غریب ہے، سوچیے اس کو، آج یہ غریب ہے، محتاج ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں اس کو دے رہا ہوں۔ ایک دن ایسا مجھ پہ بھی آنے والا، قیامت کے دن، جب بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں باپ اولاد ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ایک دن آئے گا جب میں بھی محتاج ہوں گا، ایک دن آئے گا جس میں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آج میں اس محتاج کو دے رہا ہوں، میری محتاجی کے دن اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرے گا۔ آج میں اس پر رحم کر رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا منتظر ہوں گا، اللہ آج میرے پر رحم کر دے۔ آج میں نے اس پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کرے گا۔ تو کہا کہ وہ دیتے وقت میں ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ڈر کیوں رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو آخرت کے خوف سے، وہ اس خوف کے تحت دیتے ہیں، میرا کیا ہوگا اس دن، آج میں کسی کو دے دوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، اس دن اللہ بھی مجھ کو عطا کرے۔ دو، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اس سے کہ اللہ قبول کرتا کہ نہیں، کہیں کوئی کمی رہ گئی تو رد تو نہیں ہو جائے گا، یعنی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ میں جیسا بھی دے رہا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اگر نہیں قبول کیا تو میری نیکی برباد ہو جائے گی، اور اگر اس میں ریاکاری رہی، اگر اس میں احسان جتانے کا معاملہ رہا، نیکی تو برباد ہو ہی جائے گی، اللہ کا مجرم میں بن جاؤں گا کہ میں نے اللہ کی خاطر نہیں کیا، کسی اور کی خاطر کیا۔ سوچتے اتنا ہم لوگ کہ دیتے وقت ڈرنا، یہاں دیتے وقت ڈرایا جاتا ہے، جس کو دے رہے اس پہ احسان جتایا جاتا ہے۔ دیتے وقت خود انسان کے دل میں خوف ہو کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، اور اگر نہیں کیا قبول تو کل میرا قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اللہ نے یہ محاسبہ کر لیا مجھ سے کہ تو نے سب کو کیوں نہیں دیا جتنے وہ ضرورت مند تھے، میں کیا جواب دوں اللہ کو، کوئی رہ جائے گا مجھ سے تو کیا ہوگا۔
کوئی حقدار میرے آس پاس ہی اور میں پہچان نہیں پایا اس کو، تو اللہ میں کیا کروں؟ اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کر لے، کیوں نہیں کیا تو نے، کیوں نہیں ضرورت مندوں کی مدد کی تو نے، کیا جواب دوں گا میں؟ ڈر رہے ہوتے ہوں، اس ڈر کے تحت وہ دیتے ہیں کہ اللہ میں نے کر لیا، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے۔ وہ احسان جتانے کے طور پر، فخر اور گھمنڈ اور بڑائی کے طور پر نہیں کرتے، دیتے وقت بھی ڈر رہے ہوتے اللہ سے۔ یہ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے دینے والوں کا حال کیا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں لے خوش رہے، یاد رکھ میں نے دیا تیرے کو، زندگی میں کبھی وقت آئے گا فون کروں گا آنا۔ یہ خود اس سے زیادہ بڑا فقیر و محتاج ہے اور ذلیل آدمی ہے۔ احسان جتانا، ولا تمنن تستکثر، ایسا مت بن کہ احسان کریں اور اس سے خود اپنے لیے اضافہ چاہے۔ آج میں تھوڑا کر رہا ہوں، کل زیادہ تو کرنا میرے لیے نہیں۔ تو کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، انہیں اس بات کی وجہ سے خوف اپنے دل سے لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، موت آنے والی، قیامت کا دن آنے والا، اللہ کے پاس پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ فرماتا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ بندے ہیں جو نیکیوں کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یسارعون، مسارعت کرتے ہیں یعنی جلدی کرتے ہیں، دیری نہیں کرتے۔ وہم لہا سابقون، بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں محتاج ہے، اگر اس کو بھی معلوم پڑا اس کو بھی معلوم پڑا، پہلے میں اس کی مدد کروں گا، میں موقع چھوڑوں گا نہیں۔ ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے جلدی چاہتے ہیں، مدد، نصرت، حفاظت، مغفرت، اس لیے وہ بھی جلدی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی محتاجی میں ان کو چھوڑے نہ رکھے، وہ بھی دوسروں کو چھوڑے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود سے آگے بڑھ کر جلدی کرتے ہیں اور دوسروں سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مزاج اللہ نے اہل ایمان کا بیان کیا۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ نے بات کہی ہے، آیت نمبر 60 اور 61۔ اس آیت کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ کون سی آیت؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جب وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں ان کو، تو اس وقت میں ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، دلوں پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ قالت عائشہ آہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کہ اللہ کے رسول یہ جن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ کہ گناہ گار لوگ ہیں یہ شراب پینے والے، چوری کرنے والے، کہ بھائی میرے سے گناہ ہو گیا، صدقہ دے کے تو کم سے کم میرے گناہوں کا پراشچت ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ گناہ کرتے ہیں اور پھر وہاں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کو تسکین ہو کہ چلو میں گناہ گار صحیح لیکن کچھ بھلے کام بھی تو کرتا ہوں۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ قال لا یا بنت صدیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب کس نے رکھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، یہ گناہ گار لوگ نہیں ہیں کہ گناہ کر کے پھر صدقہ کر کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، وہ نہیں۔ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ صدقہ یا ان کی نیکیاں مردود نہ ہو جائیں، قبول نہ ہوں، اس سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں قبول نہ ہوں، اللہ رد کر دے، اس سے ڈرتے ہیں۔ عمل کرتے ہیں اور قبولیت نہ ہونے سے ڈرتے ہیں، نیکیاں رد ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اسی لیے آگے کیا کہا؟ یہ گناہ گار لوگ ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ گناہ گار لوگ نہیں۔ معلوم ہے کہ واقعی نیک آدمی وہ ہے جو نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں رد نہ ہو جائے۔ کتنی بار ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے
کہ کہیں میرا روزہ رد تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میری نماز رد تو نہیں ہو جائے گی، کہیں میرا حج یا عمرہ میرا رد تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرا صدقہ رد تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ڈر نہ ہونا یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ انسان کے دل میں اگر یہ خوف نہ ہو تو اس کیفیت سے خوف زدہ انسان کو ہونا چاہیے کہ میرے کو ڈر کیوں نہیں لگ رہا، مجھ کو ڈرنا چاہیے، میں پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ اللہ قبول ہی کرے گا، رد بھی تو ہو سکتا ہے، میری نیکی اتنی اعلیٰ ہے، کوئی کام اگر مجھ کو کر کے دے تو میں ہر چیز ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، رد بھی تو کرتا ہوں، تو میرے حساب سے کوئی چیز نہیں ہو تو رد کرتا ہوں، اللہ کے پیمانے کے مطابق میرے اعمال ہیں کیا؟ میں نے اللہ کو جیسا چاہیے ویسا کیا کہ نہیں کیا؟ خود سوچیں، اپنی نیکیوں کا جائزہ لیں اور غور کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ کر کے بھی ڈرتے۔ تو 5 چیزیں ہم نے دیکھی، جن میں سے آخری 2 چیزیں نماز قائم کرنا اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دینا، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اب آتے ہیں اس کا انعام کیا ہے۔ اس کا انعام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے ان کو ایمان والا قرار دیا، اور پکے ایمان والی، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے یہ ایمان والا بندہ ہے۔ یہ خود اپنی ذات میں ایک انعام ہے، اس کے بعد انعام وہ زیادہ ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے، بلکہ اللہ اس کے ایمان کی تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو واقعی حقدار ہیں ایمان والے قرار پانے کے، ان کا ایمان حقیقی پکا ایمان ہے۔ تو یہ پہلا انعام ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی تصدیق کی۔ امام البغوی کہتے ہیں کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یعنی یقیناً، یقینی طور پر یہ ایمان والے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان والے ہیں۔ قال ابن عباس برأوا من الکفر، یہ کفر سے بری ہیں، یہ کفر سے محفوظ ہیں، بری ہیں۔ وقال مقاتل حقا لا شک فی ایمانہم، واقعی ایمان والے ہیں، ان کے ایمان والا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان کو یہ دیا کہ ان کے ایمان کی خود تصدیق کی، جو جن میں یہ 5 چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ خود ان کی تصدیق کرتا کہ یہ پکے ایمان والے، ان کو بولتے ہیں ایمان والے، ان کو کہتے ہیں ایمان والے۔ پھر اس کے بعد اور 3 چیزیں بیان کی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے اونچے درجات ہیں آخرت میں۔ 2، ان کے لیے مغفرت ہے گناہوں کی، اور 3، ان کے لیے عزت والا رزق ہے، رزق کریم، ان کے لیے بہت ہی عمدہ اعلیٰ شرف والا رزق ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی آخرت میں مومن بن کر آئے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اللہ کے پاس مومن بن کے حاضر ہو، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، شرط یہ ہے کہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں، مومن بن کے آئے اور اس کی زندگی میں کیا ہوں؟ نیکیاں ہوں، نیک اعمال کر کے آئے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجات ہیں، جنت میں اونچے اونچے درجات ہیں، تو ان کے لیے یہ اونچے درجات ہیں۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ ایمان اور عمل۔ ان آیات میں بھی ہم دیکھیں 3 آیتوں میں، ایک ایمان ہے اور دوسرا کیا ہے؟ عمل ہے، نماز ہے اور صدقات ہیں یا لوگوں کے کام آنا ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے نبی دیکھیے، یا سارے لوگوں سے اللہ کہہ رہا دیکھ، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دنیا میں ہم نے کیسا لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ دنیا میں ایک کے پاس مال ہے تو اس سے زیادہ کسی کے پاس ہے، ایک کے پاس صحت ہے تو اس سے زیادہ صحت کسی کے پاس ہے، کوئی خوبصورت ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے، تو سب برابر ہیں؟ نہیں، کسی بھی چیز میں سب برابر نہیں ہے۔ تو دنیا میں کیا ہے؟ کوئی ایک ہے تو اس سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کے ہے، ہر ایک سے بڑھ کے کوئی نہ کوئی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو دنیا میں ہم نے کیسے ایک دوسرے پر دوسروں کو فضیلت دی ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت اس سے بھی بڑے بڑے درجات آخرت میں ہیں، اور اس سے بھی بڑی فضیلت کا معاملہ آخرت میں ہے۔ یعنی دنیا میں تم دیکھو ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، کسی کے پاس صرف بائک ہے تو دوسرے کے پاس کار ہے تو کسی کے پاس اور اچھی کار ہے، اس کے پاس کسی کے پاس فلائٹ جیٹ ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ تو ایسا دنیا میں بھی ہے، اس سے بڑھ کے آخرت میں ہے کہ جنتی ایک ہوگا، اس کا محل ایسا ہے تو اس سے بڑا محل کسی اور کا ہوگا، کسی کی سواری ایسی ہے تو اس سے بڑھ کے سواری کسی کی ایسی ہوگی، کسی کا لباس ہے تو اس سے بڑھ کے کسی اور کا لباس ہوگا، کسی کے کھانے تو کس سے بڑھ کے کسی کے کھانے ہوں گے۔ یہاں سے سعودی جاتے عمرہ کے لیے، ہوٹل کیسا ہے پوچھتے نا، جتنا اچھا ہوٹل ہوتا اتنی زیادہ کنوینئنس ہوتی ہے آدمی کو، نزدیک بھی ہے حرم سے اور ایک دم آرام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کمرے اچھے اور بستر اچھے اور یہ اچھے، لائٹ اچھی، کھانے اچھے اور کمپلیمنٹری ناشتہ بھی ہے۔ تو آدمی دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا ملے، اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ مقام، جنت کے اعلیٰ درجات، وہاں کیسا ہوگا سوچئے، وہاں کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کہا کہ آخرت اس سے بھی بڑھ کے درجات میں ہے اور اس سے بھی بڑھ کے فضیلت ہے۔ کیا ہے آخرت کا معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے درجے ہیں آخرت میں، جنت میں کتنے درجے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، 100 لیول کی نعمتیں ہیں۔ درجے کا مطلب کیا ہے کہ ایک سے بڑھ کے 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 ایک، جو نیچے اس سے اور سپیریئر اوپر، اس سے اور سپیریئر اوپر، تو نعمتیں 100 لیول میں ہیں۔ جنت میں نچلے میں بھی ملنا بہت بڑی بات ہے، دنیا سے بڑھ کے ہی ہو، لیکن اب بتائیے جنت میں اور اوپر کے درجات میں کتنی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، کھانے، لباس، عمارتیں اور وہاں کا ماحول کتنا اچھا ہوگا۔ تو کہا کہ ان فی الجنت 100 درجہ، اور 2 درجوں کے بیچ میں فرق کتنا ہے، ما بین کل درجتین کما بین الارض والسماء، ہر 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے، اتنا فرق ہے جیسے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر 2 درجوں میں زمین آسمان اتنا فرق ہے، تو اتنا الگ، اتنا دور۔ وَمِنْهَا کہتے ہیں وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً، اور جنت کے سارے درجات میں سب سے اونچا جو درجہ ہے اس کا نام کیا ہے، الفردوس، سب سے اونچا درجہ۔ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةِ، اور وہیں سے فردوس میں سے جنت کے 4 جو نہریں ہیں جنت کی، وہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہاں سے نکل کے پھر نیچے بہتی ہے، سٹارٹ وہاں سے ہوتی، کہاں سے، الفردوس والے درجے میں سے۔ 4 نہریں کون سی، پانی، دودھ، شہد اور شراب۔ وہ شراب نہیں جو برابر جو شراب ہے، وہ شراب نہیں، اس شراب کو پینے کے بعد سر چکرائے گا اور آدمی بدتمیز نہیں ہوگا، بلکہ وہ شراب ذائقہ ہوگی اور اچھی ہوگی، اعلیٰ ہوگی، پاک ہوگی۔ شراباً طہورا، پاک شراب ہوگی، وہ ہر گندگی سے پاک ہوگی، وہ سڑی ہوئی نہیں ہوگی، وہ اور سڑائے گی نہیں دماغ کو انسان کے، بلکہ وہ اعلیٰ اور عمدہ ایک پینے کی غذا ہوگی، نعمت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو 4 نہریں، پانی، شہد، دودھ اور شراب۔ وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشِ، اور جو الفردوس ہے اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس سے اوپر کیا ہے، اللہ کا عرش۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، تو جب بھی تم اللہ سے دعا کرو اللہ سے فردوس مانگو۔ مانگنے میں کیا جاتا ہے، دے دے اللہ تو دے دے، اللہ کی مرضی، بھئی اللہ کی جنت ہے، اللہ کسی کو دے دے، معلوم نہیں اتنا پاپی ہوں اللہ دے گا کہ نہیں، تو لائق بھی نہیں۔ پھر بھئی فقیر سے فقیر گیا کسی دنیا میں بھی، کوئی مالدار کے پاس گیا، دو نہ، اب وہ دے بھی دیتا کبھی کبھی۔ کوئی فقیر ہے مثلا جا کے کسی سخی کے پاس بولے کیا چاہیے، آپ کی گھڑی چاہیے، اب دوسرا بولا کہاں ہو گھڑی، دے گا کیا، اس کو نہیں دیا، وہ یہ مانگا، اس نے بولا لے لے چل، بولو دے دیا اس نے، تو دے دیا، تو مانگنے کی ضرورت تو کر، اللہ تعالیٰ سے مانگ، تیرا رب ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے،
تو حدیث میں کیا سکھایا گیا؟ اپنی اوقات دیکھ کے مت مانگو، اللہ کی رحمت دیکھ کے مانگو۔ اگر ہم اپنی اوقات دیکھ کے مانگیں گے تو کبھی کچھ جنت بھی مانگنے کے لائق ہے کیا ہم لوگ؟ اللہ جنت دے، ہم ہیں لائق؟ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا پر نگاہ رکھتے ہوئے اللہ سے مانگیں، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اور اپنی بدتمیزی دیکھ کے نہیں۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بہت سخی کریم ہے۔ تو اللہ سے جب مانگو فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی تم اللہ سے دعا کرو اللہ سے فردوس مانگو۔ ہمارے نبی نے تو کتنا اچھا سکھایا ہے ہم کو، فردوس مانگو اللہ سے، دے دے اللہ تو دے دیا، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت اللہ کرے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا اس کو کہے کو دیے فردوس، کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ مالک ہے، جس کو جو چاہے اللہ تعالیٰ دے۔ تو یہ حدیث امام احمد نے، امام ترمذی اور حاکم نے روایت کی ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4244، حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ملا درجات ہیں ان کے لیے، معلوم نہیں کون سے درجے میں اللہ ڈالے، اس کی نیکی کا لیول، اس کی نماز کا لیول کیا تھا، اس کی ایمان کا لیول کیا تھا، یقین کیسا تھا، صدقات میں اس کا معاملہ کیسا تھا، اس کے حساب سے اس کو درجہ ملے گا۔ اور پھر دعا کیسی کرتا تھا اللہ سے۔ نمبر 2، وَمَغْفِرَةٌ، مغفرت اور عزت والا رزق، دو چیزیں، یعنی کل ملا کے 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کے ایمان کی تصدیق ہوئی، یہ پہلی چیز، پھر 3 چیزیں اس کے بعد بیان کی، ان کے لیے اونچے درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس انما قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے نبی آپ کہیے اے لوگو میں اللہ کی طرف سے کھلے طور پر تم کو خبردار کرنے والا بن کے آیا ہوں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، دنیا میں اللہ کے عذاب کے بارے میں، انسان کی موت اور اس کے بعد اس کے حساب کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، کھلے طور پر، کوئی ایسی گول بات نہیں، صاف صاف بات ہے۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہٰذا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ عزت والا رزق بہت بڑی نعمت ہے، گناہوں کی مغفرت۔ بھائی دنیا میں کون آدمی جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ اچھا ہے، نیک ہے، نماز پڑھتا، روزے رکھتا، سب کرتا، پھر بھی اس سے غلطیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، یہاں بچا تو یہاں پاؤں پھنستا اس کا، ایک کام اچھا کرا تو ایک کام غلطی ہو جاتی اس سے، ایسے تو ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ تم یہ اگر کرنے والے بن جاؤ، پھر بقیہ زندگی میں جو بھول چوک تم سے ہوتی ہے، کوتاہیاں تم سے ہوتی ہیں، مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا تمہیں۔ لہم مغفرۃ، کہا کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کی زندگی میں ایمان ہو، نیک اعمال ہوں، کچھ کوتاہیاں بھی ان سے ہو جائیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے گناہوں کی، اللہ معاف کر دے گا ان کے گناہوں کو۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ فرشتے آ کے جیل میں جیسا دیتے ویسے نہیں کریں گے، کھا ایسا نہیں بولیں گے، دھکیلیں گے نہیں، تھالی اٹھا کے پھینکیں گے نہیں، ان کو روٹیاں ان کی طرف پھینکیں گے نہیں، کھاؤ نہیں، ان کو کیسا کریں گے؟ عزت سے دیں گے۔ وہ اکرام، آپ دیکھیے بڑی سے بڑی دعوت میں آدمی جائے اور بے عزتی کر کے اچھا کھانا دے، دنیا کا سب سے اچھا کھانا بے عزتی کے ساتھ دیا جائے، قیمت ہے اس کی کچھ؟ نہیں کھاتا آدمی، غریب آدمی بھی نہیں کھاتا۔ لیکن سادہ کھانا اگر عزت کے ساتھ دیا جائے تو آدمی اس کو خوشی خوشی کھاتا۔ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ذلیل کر کے نہیں دے گا، اللہ وہاں ذلیل کر کے نہیں دے گا، عزت کے ساتھ دے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں دوسروں کو جب دیا تھا تو ذلیل کر کے نہیں دیا تھا، لیکن بدلہ برابر اس کو ملتا ہے۔ کہ دنیا میں نمازوں میں یہ اللہ کے آگے جھکا، اللہ کا دین سامنے آنے کے بعد اس کے آگے جھک گیا، اللہ کے آگے، اے اللہ تیرا فیصلہ، میں راضی، میں چھوٹا تو بڑا۔ نماز اللہ اکبر، رکوع میں، سجدے میں اللہ کے آگے، وقوموا للہ قانتین، اپنے کو جھکایا اس نے، اللہ کیا کرے گا؟ اس کو اونچے درجات دے گا۔ دنیا میں تو نے اپنے آپ کو جھکایا، نیچا کیا اللہ کی خاطر، اللہ آخرت میں تجھ کو اونچے درجات دے گا۔ دنیا میں تو نے اپنے مال میں سے
غریبوں کو دیا، اپنی نعمتوں سے دوسروں پر خرچ کیا، احسان نہیں جتایا، ان کو بے عزت نہیں کیا، احسان کر کے ان کی بے عزتی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں تجھ پہ احسان کرے گا اور تیری بے عزتی نہیں کرے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہاں پر عزت والا رزق ان کے لیے ہوگا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغفرہ قال لذنوبہم، مغفرت کا وعدہ ہے گناہوں کے لیے، ورزق کریم، رزق کریم کیا ہے؟ کہا یہ جنت ہے، اللہ ان کو جنت دے گا، عزت والا رزق۔ جنتی لوگ کھائیں گے، کھا کے بیٹھیں گے، پھر آئیں گے فرشتے، غلمان آئیں گے، یہ کھاؤ، بولیں گے ابھی تو کھائے نا ہم نے، یہ بولیں گے نہیں یہ دیکھنے میں ویسا ہے لیکن ہے الگ آپ کے لیے۔ پھر وہ کھائیں گے، اس کا ٹیسٹ الگ، دیکھنے میں ویسے ہی تھا جیسے پہلے کھائے لیکن ٹیسٹ میں الگ، اور سرپرائز ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یعنی آپ دیکھیے مثال کے طور پر آپ سیب کھائیں اور آم کی طرح لگے، اب کیسا لگ رہا ہے نا؟ تو آدمی کی خوشی میں کیا ہوتا اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ایسا کرے گا۔ جنتی اگر کھڑا ہوگا، شاخیں اس طرح سے پھل اس کے قریب ہوں گی، توڑ کے کھائے گا۔ بیٹھا ہوا ہوگا، شاخ اس کے لیے جھکے گی، یہ نہیں کہ بھائی کو بولے ذرا توڑ نہیں، پیڑ پہ چڑھنا پڑے گا اور گرا کبھی تو جنت میں شاخ اس کے لیے جھکے گی، وہ توڑ کے کھائے گا۔ لیٹا ہوگا تو اس کے لیے اور جھکے گی، کوئی تکلیف نہیں، عزت کے ساتھ۔ اس کو ذلیل ہو کے حاصل نہیں کرنا پڑے گا، 4 بار گرا میں پھل مل رہا ہی نہیں جنت کا، ایسا کہ سب اونچا پیڑ نہیں، ذلت نہیں وہاں پہ۔ فرشتوں کو بول رہا دو نا، کب سے آرڈر دیا میں، لا رہے ہی نہیں میرے لیے، ہوٹل میں کیسا ہوتا؟ جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں مانگا وہاں ملے گا، یہاں چاہا وہاں ملے گا، جتنا جو چاہے گا ملے گا، اور جو مانگے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ ملے گا تم کو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہی ہے، اور بھی باتیں تھیں لیکن میں سمجھتا اتنا کافی ہے۔ تو یہ 5 باتیں، 5 صفات ہم نے دیکھی: اللہ کا خوف، اللہ کی بات سن کے یقین کا بڑھنا، پھر 3 اللہ پر بھروسہ رکھنا دل کے لیے، پھر اس کے بعد نماز کی پابندی زندگی میں ہو، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، اور نماز اچھے سے پڑھنا، وقت پہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں، وضو، صف اور ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے، اور پھر زندگی میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے نہیں کرنا، جہاں جہاں آدمی اس کو کر سکتا ہے، جس کے کام آ سکتا دنیا میں آدمی کام آئے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی پیسے سے، کبھی کسی اور چیز سے۔ معلوم نہیں آپ کا ایک میسج کسی انسان کے لیے کتنا بڑا وہ زندگی بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو انسان جو ہے، یہ بھی نہیں کہ جھوٹے میسیجز آپ فارورڈ کرتے رہیں، لیکن واقعی ایک انسان دوسروں کے بھی جتنا ہو سکتا کام آئے، جتنا ہو سکتا ہے کام آئے۔ تو یہ 5 چیزیں جس کی زندگی میں ہیں، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو واقعی پکے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں، حقدار ایمان والے کہلانے کے، یقیناً یہ لوگ مومن ہیں، کوئی شک نہیں ان کے ایمان میں۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ان کے لیے عزت والا رزق آخرت میں ہے۔ کون نہیں چاہتا عزت والا رزق؟ دنیا میں کتنا ذلیل ہوتا ہے رزق کے لیے آدمی، ہاں، باس کی کتنی باتیں سنتا ہے، کیا نہیں بولتا اس کو، کتنے دھکے کھاتا ہے، کتنے دھوپ میں بھٹکتا ہے، کتنا آدمی کیا نہیں کرتا رزق کے لیے، بلکہ کتنے جھوٹ بھی بولتا ہے، کتنی یعنی گر پڑ کے اس کو لینا پڑتا ہے۔ اور کیا کروں بھائی، پاپی پیٹ ہے، اب کیا کروں، کرنا پڑتا ہے آدمی کو، غلط کام بھی کرتا آدمی، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی اللہ کا بندہ بن کے جیے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذلت کے ساتھ نہیں دے گا، عزت کے ساتھ دے گا۔ جس کو وہ عزت والا رزق چاہیے، اس کو چاہیے وہ دنیا میں ان صفات کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر